السلام علیکم ناظرین, دس از احسان الحق ایڈوکیٹ ایز یوزول وتھ یو. ہوپ یو آل ول بی فائن اینڈ ڈوئنگ ویل. ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اویئرنیس دیں آپ کو, آپ کے معاملات میں جہاں کہیں مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کریں, آپ کے لیے کسی طرح بھی سود مند ثابت ہوں اور آپ ہمارے تجربے, ہمارے مشاہدے, ہماری تعلیم سے کہیں نہ کہیں کوئی استفادہ حاصل کر لیں اور جس سے ہمیں بھی خوشی ہو اور آپ کے بھی معاملات اللہ پاک حل کر دے. آج ہم جس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ سب سے پہلے تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تو میں ہی چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, کیونکہ اس میں روزمرہ کے عام معاملات کا ذکر زیادہ ہے. اس میں ایسے معاملات ہیں کہ آپ پڑھیں گے, آپ اس کو دیکھیں گے, آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شاید ہر آدمی یہ سوچے گا کہ شاید یہ آڈیو یا ویڈیو میرے لیے بنی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی مدد کے لیے ویڈیو پہ رہیں. جب آپ چاہیں ان سے مدد حاصل کریں, جب آپ چاہیں ان کو دیکھ لیں, سن لیں, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ آپ کے لیے کارآمد فائدہ مند ہی رہیں گے. جی ناظرین, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوان اولاد اور والدین میں اختلافات. جوان اولاد اور والدین میں اختلافات. دیکھیں ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اولاد جوان ہونے کے بعد عورت مرد میاں بیوی کے درمیان اختلافات کن وجوہات پہ ہوتے ہیں. تو عموماً جو وجوہات ہمیں نظر آئیں وہ ہم نے اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اس سے استفادہ بھی ملے گا اور آپ کو شاید اس سے کوئی سبق بھی ملے, اور شاید آپ ہماری بات سے راضی بھی ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ راضی نہ ہوں اس سے قطع نظر, مگر یہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے, اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑا کروشل بھی ہے, تھوڑا جو ہے نا ڈیبیٹیبل بھی ہے, بہت ساری باتیں ہیں, مگر کوشش یہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھا سکیں. جو ہمیں اس میں باتیں نظر آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جوان اولاد کی مداخلت جب ہوتی ہے والدین کے معاملات میں تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. پھر اولاد کی بدلحاظی, مرد ہو یا عورت, اس سے بھی یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. جب اولاد اپنے والدین کو اپنے برابر یا اپنے تجربے میں کم سمجھنے لگے تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. گھروں میں رہنے والی وہ عورتیں جو ٹی وی کے ڈراموں سے مردوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں یا سیکھتی ہیں اور ان پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, جو حقیقت سے بہت دور ہوتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ ہر گھر کے معاملات کبھی بھی کسی جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے, چاہے وہ آپس کے رشتہ داریاں ہوں, دوستیاں ہوں, یا پھر وہ جو کچھ ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے وہ ہو. کچھ عورتیں گھر میں سیاست کو بھی داخل کر دیتی ہیں, جبکہ گھر سادگی, محبت اور بھائی چارے سے چلتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھروں میں گروپس بن جاتے ہیں, فیملیز آپس میں تقسیم ہو کر ایک ہی گھر میں گروپس بنا لیتی ہیں, جو بہن بھائیوں یا صرف بھائیوں یا بہنوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے, اور جو کبھی ماں کے خلاف اور کبھی باپ کے خلاف ہو سکتا ہے. ہنستی بستی زندگی اور ہنستا بستا گھر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, اور پھر اختلافات جنم لینے لگتے ہیں. پھر یہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی باہر دوسرے لوگوں میں, عورتوں میں, مردوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے, جس کی وجہ سے وہ گھر کی اولاد اور گھر کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. کہ جب وہ ان باتوں سے باہر نکلتا ہے اور باہر اس کو خوشیاں ملتی ہیں, اچھے دوست مل جاتے ہیں, نئے دوست مل جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ اپنا وقت گزارنا زیادہ بہتر سمجھنے لگتا ہے, اور اس وجہ سے گھر میں توجہ دینا, گھر کے معاملات کو دیکھنا, گھر کی ذمہ داریوں سے وہ اپنی جان چھڑانے لگتا ہے. اور جبکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی, اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے حادثات کا شاخسانہ بن جاتی ہیں. اس میں کبھی کبھی تو باہر کے لوگوں کا دخل ہوتا ہے, اور کبھی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت کا بڑھاوا
اس انجام کو جنم دیتا ہے۔ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ یہ معاملات اکثر شادی کے 20 سال سے اوپر کے عرصے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جب اولاد جوان ہوتی ہے اور ماں باپ کی بات پر اپنی باتوں کو فوقیت دینا چاہتی ہے، اور اکثر سامنے سے منہ زوری اور آپس کی نااتفاقیاں جو کہ اب ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی اس انجام کو پہنچا دیتی ہیں۔ تمام اولادوں کو والدین کا احترام اور عزت کی پرواہ کرنی ضروری ہے، جس سے گھر میں ڈسپلن قائم رہتا ہے، ورنہ گھر ایک تماشا بن جاتا ہے اور لوگ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے گھروں کے معاشرے میں مثالیں قائم کر دیتے ہیں۔ جب موقع آتا ہے ایسی باتوں کی وجہ ان گھروں کو پوائنٹنگ ہاؤس بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آج کل عام ہیں، روز دیکھنے میں نظر آتی ہیں، کبھی کورٹ میں، کبھی کچہری میں، کبھی تھانوں میں، کبھی محلوں میں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے کہ جب اولادیں اپنے حدود میں نہیں رہتی، خاص طور سے جو دین میں بیان کی گئی ہیں، لوگ اس درجے پہنچ گئے ہیں کہ دین کو بھی اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، ان کے لیے تن من دھن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دھن جان سب قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، مگر ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی حیت کو چھوڑ کر مغرب اور یورپ کو فالو کر رہے ہیں۔ بچوں کی بدتمیزیوں کو اگنور کر کے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم لوگ یہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بچہ جو عمدہ اور بڑے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے؟ خدا را اپنے اصولوں کو نہ چھوڑیں، اپنی اوریجنلٹی کو نہ چھوڑیں، بچپن سے ہی بچوں کو ادب، لحاظ اور تمیز سکھائیں۔ اس لیے ان پہ تھوڑی سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کریں، تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ڈسپلن میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں، ورنہ والدین کا بڑھاپا بہت خراب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ اجازت دیں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔